Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Once again, students, you are welcome with new lecture and with new topic. بیٹا اس سے پہلے میں نے نظریہ پاکستان کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں بیان کیا تھا. آج کا ٹاپک بھی میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ نظریہ پاکستان کی اساس اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ کا نظریہ پاکستان کے بارے میں ارشادات ان کے فرمودات کی روشنی میں اس کو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں. تو بیٹا یہ اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، لیکن یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے ارشادات کی روشنی میں ہے نظریہ پاکستان کی وضاحت. تو اس کو بیٹا ون بائی ون میں سلائڈ کے ساتھ وتھ ٹاپک ان ڈیٹیل میں اپنے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. بیٹا یہ لانگ آنسر ہے 8 نمبر کا، لیکن ساتھ ساتھ شارٹ کوشچن کی طرح کی باتیں بھی میں ڈسکس کروں گا، جس میں ہیڈنگس اور یہ چیزیں ساری میں جو ہے ڈسکس کرتا جاؤں گا بیٹا جی. تو اس کے ساتھ ہی بیٹا میں آپ کے ساتھ یہاں جو شیئر کر رہا ہوں سلائڈس والا دیکھ لیں ایک دفعہ. یہ ساری ہیڈنگس جو ہے میں ایک بار پھر آپ سے پہلے میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ اور نظریہ پاکستان، یعنی جس کے تحت ایک قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے اس کی نظریہ پاکستان کی جو وضاحت کی ہے، اس میں یعنی جداگانہ قومیت کا تصور ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ علیحدہ جو ہے مملکت کا تصور ہے، پھر قرآن پاک کی جو ہے جامعیت ہے. اسی طرح بیٹا جی نظریہ پاکستان کے حوالے سے جب قائد اعظم کے ارشادات کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک کی جامعیت کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کی وضاحت ہے، اور اس کے ساتھ بیٹا مسلم تہذیب و تمدن کی حفاظت اور اس کا فروغ، اس کے بارے میں جو قائد اعظم نے جو ہے اس کو بتایا ہے. اسی طرح اسلام کے ایک مکمل ضابطہ حیات قرار دیتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر بات کی ہے. تو دوسری طرف آپ نے کس طرح سے قومی تشخص کی حفاظت کے بارے میں آپ نے جو بات کی ہے، اس سے نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کی صحیح عکاسی ہوتی ہے. اسی طرح بیٹا جی آپ نے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو ہندو مسلم آپس میں عدم اشتراکیت کی جو ایک حقیقت تھی، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بہت سارے فرمودات اور ارشادات بیان کیے ہیں. تو اس پہ اوپر بیٹا بات ہوگی. تو جنرل بات میں اسٹارٹ جو کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی تو آپ کا جو نظریہ پاکستان ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح ہے. پاکستان کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں بیٹا اسٹوڈنٹس، میں یہ پہلے بھی بتایا اسٹارٹنگ کے اندر بھی کہ یہ ایک لانگ آنسر ہی میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. پہلے بھی میں نے جتنے بیٹا لیکچر دیے ہیں وہ لانگ ڈیٹیلڈ آنسر تھے. تو آج کا بھی یہ آپ کا جو کوشچن ہے وہ بھی لانگ ڈیٹیل آنسر ہے. تو نظریہ پاکستان اور قائد اعظم رحمۃ اللہ، پاکستان کے نظریے کے ساتھ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے ہی وابستہ ہے. اسلامی نظریہ قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار نظام ہے، اور یہی نظام ہمارے پیارے وطن پاکستان کی پھر بنیاد قرار پایا. تو اسی طرح جب اس بات کو کرتے ہیں تو سٹارٹ دیتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ نظریہ پاکستان بیسیکلی قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے. نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے جو ہے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے. اور اسی طرح جو ہے نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاحی بہبود کا خیال رکھا جائے. تو اس طرح بیٹا اگر نظریہ پاکستان کے ارتقاء کی طرف ہم جائیں تو ایک مخصوص خطہ کو زمین پر دین اسلام کے اصولوں کے مطابق نظام رائج کرنے کے لیے جو یہاں کے بیٹا برصغیر کے مسلمانوں نے جو ایک عظیم تحریک کا آغاز کیا تھا، بنیادی طور پر تو بیٹا اس نظریے کے پیچھے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری شخصیات جو ہیں ان کا نام آتا ہے جنہوں نے نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ کو باقاعدہ اس کے تحت اس کو آگے لے کے چلے ہیں. اس میں حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ، اور اسی طرح جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، اور اسی طرح بیٹا جی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ، اور پھر بعد میں سید سلیمان خان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ، اور آخر میں جو ہے آج جس کو میں ٹاپک کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم ہستیوں نے اس تحریک کی آبیاری کی. اور ان کا خواب تھا کہ مسلمان اپنی معاشرت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات کو اسلامی نظام کے مطابق رائج کریں. اور یہ خواب سالہ سال کی کاوشوں اور قربانیوں کے بعد شرمندہ تعبیر ہوا تھا بیٹا. اگر پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ کے ارشادات کی روشنی میں جیسے میں نے کہا کہ آج میں بیان کرنا جا رہا ہوں نظریہ پاکستان کو اور اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں آپ رحمۃ اللہ کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں. تو قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں جو نظریہ پاکستان کو اگر ہم باقاعدہ طور پر عنوانات کے ذریعے اور ہیڈنگ کے ذریعے اس کو وضاحت کریں اور اس کی مدد لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم ایک تاریخ ساز شخصیت تھے، اور
ان کے ارشادات کی روشنی میں اگر ہم بات کریں تو بہت کم ہمیں اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ایسی شخصیات بھی بہت کم ملتی ہیں جنہوں نے قوموں کی تقدیر کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ بھی انہیں ایک جو ہے تاریخ ساز شخصیت میں ہیں. تو بیٹا جی قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر میں ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا. آپ انگریزوں اور ہندوؤں کی جو ہے چالاکیاں شاطرانہ چالوں کو سمجھتے تھے, اس لیے آپ نے الگ وطن کے اصول میں کامیابی کے لیے کوشش کا آغاز کر دیا تھا. اگر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کی ایک تاریخ ساز شخصیت کو ایک شعر کے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد, ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تو یہ بیٹا قائد اعظم رحمۃ اللہ کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنی ان کی کوشش اور کاوشیں نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہیں اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ہیں. اسی طرح بیٹا جی اس کے بعد اگر نظریہ پاکستان کو ہم میں نے جیسے کہا کہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے ہیڈنگ کے ساتھ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جو ہے کس طرح سے اس کے لیے کام کیا. ایک علیحدہ مملکت کے تصور کا اگر ان کا حوالہ دیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مارچ 1944 کو علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء سے جب خطاب فرمایا تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا, تو اس سے بھی جو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ رحمۃ اللہ کے دین اسلام کے بارے میں کیا جو نظریات تھے. یعنی پاکستان تو اسی روز معرض وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. کتنی یعنی حقیقت پسندی سے بات کی ہے آپ نے کہ یعنی جب محمد بن قاسم یہاں آئے تھے اور جب آ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کیا تھا. جب پہلا مسلمان یہاں پہ ہندو مسلمان ہوا تھا تو تب ہی پاکستان وجود میں آ گیا تھا. کتنی حقیقت سے بات کی ہے انہوں نے. اگر اسی بات کو کسوٹی مان لیا جائے تو اسلامی آئیڈیالوجی کی ابتدا بھی اسی زمانے سے ہوئی. اس کے بعد مختلف محرکات نے اسی آئیڈیالوجی کو ہندوستان کی سرزمین میں جڑیں مضبوط کرنے کے مواقع فراہم کیے. تو اسی طرح اگر ہم مزید دین اسلام یا نظریہ پاکستان کی وضاحت کو قائد اعظم رحمۃ اللہ کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن مجید کی جامعت بھی آپ نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کی ہے. مسلم لیگ کے ایک سالانہ اجلاس میں جو کہ 1943 میں کراچی میں منعقد ہوا تھا, تو اس موقع پر کیا زبردست قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بات کی ہے, قرآن مجید کی جامعت کو کس طرح سے بیان کیا ہے. تو یہ سنیے گا بیٹا جی, یہ 2 نمبر کے شارٹ کوشچن میں بھی پوچھا جا چکا ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. ان کا جو فرمان ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں, یعنی ایک جسم کی مانند ہیں. جسد واحد یعنی ایک جسم کی مانند ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے. وہ رشتہ, وہ چٹان, وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے. مجھے اس امر کا قوی یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا. کیا زبردست بات کی ہے بیٹا جی قرآن پاک کے بارے میں, اور کس طرح سے مسلمانوں کو جسد واحد کرا دیا ہے, اور اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے. وہ قرآن مجید کو آپ نے اس طاقت کرا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں, ایک جسم کی مانند ہیں. تو اسی طرح بیٹا جداگانہ قومیت کے تصور کو پھر آپ نے اجاگر کیا ہے اپنے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں. اس کا ایک حوالہ میں دیتا ہوں. جس طرح کہ لاہور میں مارچ 1940 جب قرارداد لاہور پیش کی جا رہی تھی, آپ نے اس میں خطبہ صدارت کرتے ہوئے جو فرمایا, کیا زبردست الفاظ بیان کیے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ نے. قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی مدد سے ایک الگ قوم ہے. باقاعدہ طور پر مسلمان قومیت کی تعریف سامنے رکھ دی ہے, لہٰذا وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی, معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں. تو مذہب کو اور جداگانہ قومیت کے تصور کو زبردست طریقے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اجاگر کر دیا یہاں پہ. اور بلکہ اسی موقع پر جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے مارچ 1944 میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے علی گڑھ کے مقام پر طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جو جذبہ تھا اس کا اثر محرک کیا تھا. مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی. تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کی وجہ نہ تو ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال, یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا, بنیادی تقاضا تھا. اس کو میں دوبارہ انڈر لائن کرنے جا رہا ہوں, اس کو ذرا دیکھ لیں بیٹا جی. کیا کہا آپ نے علی گڑھ کے طلباء کو کہ اس کی جو مطالبہ پاکستان کے پیچھے کون سا اہم محرک تھا. اس کی وجہ نہ تو ہندوؤں کی تنگ نظری اور نہ ہی انگریزوں کی چال,
بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ اور تقاضا تھا۔ تو اسی طرح بیٹا آپ نے ایک موقع پر گاندھی کو ایک خط لکھا، نومبر 1945 کی بات ہے، اور اس میں باقاعدہ طور آپ نے جداگانہ جو ہے قومیت کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ جداگانہ قومیت کی وضاحت کرتے ہوئے کس سے بات کر رہے ہیں، کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ گاندھی کو لکھ رہے ہیں بیٹا جی۔ اور 1945 کی بات ہے یہ نومبر میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ انورٹیڈ کاماز میں بیٹا کلیئر کٹ بات آ رہی ہے، اور جو بات بھی ان کے فرمودات یا اشارات ہے، یہ بیٹا ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو فرمودات جو اشارات قائد رحمۃ اللہ نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے یا دین اسلام کے حوالے سے بات کی ہے، اس کو ہم انورٹیڈ کاماز میں اسی طرح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندو اور مسلم ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنی طرز تعمیر، فن موسیقی، اپنے اصول و قوانین، اپنی معاشرت اور اپنے لباس میں غرض کے ہر اعتبار سے مختلف ہیں۔ یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ گاندھی کے نام خط جو لکھا اس میں بات کر رہے ہیں، یعنی بالکل جداگانہ جو ہے آپ نے اپنا قومی تصور جو ہے مسلمانوں کو پیش کیا ہے۔ اب جس سے نظریہ اسلام کی بھی عکاسی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمان قومیت کی عکاسی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک وہ علیحدہ مملکت کا اور علیحدہ قومیت کا تصور بھی پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہوئے کیا زبردست طریقے سے بات کی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے جب فوجی افراد سے خطاب کر رہے تھے، یہ اکتوبر 1947 کی بات ہے، جب قائد اعظم نے فرمایا ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے کا موقع مل سکے۔ کیا زبردست بات کی ہے کہ یہ ساری وہ باتیں جو ایک معاشرے کے اندر کسی قوم کو جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق، اور بحیثیت مسلمان قوم کے قائد اعظم نے بالکل واضح کر دیا، کیا کہا کہ ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصورات کو پوری طرح پنپنے کا موقع مل سکے۔ کتنی کلیئر کٹ بات کی ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات قرار دیا، یعنی اب اس آپ کے فرمان سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اسلام کو، دین اسلام کو ایک مکمل دین اور مکمل ضابطہ حیات قرار دیا ہے۔ اس کی جو گواہی جو ہے آپ کے اس فرمان سے سامنے آئے گی، جب آپ نے مارچ 1944 میں طلبہ کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ کیا کہا بیٹا جی؟ طلبہ سے خطاب کر رہے ہیں مارچ 1944 میں، اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے ہمیں کسی سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں سوشلزم، کمیونزم یا کسی اور ازم کی ضرورت ہے۔ تو یہ بیٹا یہ ازم کی جو بات کی ہے قائد رحمۃ اللہ نے یہاں پہ، یہ عقیدے کے یا مذہب یا دین کے جو معنوں میں آتا ہے ازم، سوشلزم، کمیونزم، ٹھیک ہے نا، ٹیررزم، یہ سارا کچھ جو بیٹا ہے جو ازم جو ہے یہ بیسیکلی عقیدہ یا مذہب کے ایک عقائد کی روشنی میں آتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ صاف کہہ دیا ہے کہ اسلام ہمارا مکمل رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں سوشلزم، کمیونزم یا کسی اور ازم کی ضرورت ہے۔ تو یعنی آپ نے کہا کہ ہمارا ازم ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارا اپنا نظریہ حیات، وہ ہے ہمارا اپنا نظریہ اسلام۔ تو اس سے بڑا ازم کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اور یہی ہے سب کچھ۔ اور دوسری طرف آپ نے قومی تشخص کی باقاعدہ حفاظت کے بارے میں جو کہا کہ آپ کا ایک تشخص ہے مسلمانوں کا، قومیت کی ایک پہچان ہے، اپنی پہچان اور تشخص، شخصیت۔ تو آپ نے 1940 میں مدراس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں خطاب کے دوران آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ کے نصب العین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جداگانہ قومیت رکھتے ہیں، انہیں کسی دوسری قومیت میں جذب کرنے یا اس کے نظریہ یا ملی تشخص کو مٹانے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ اپنی جداگانہ قومی تشخص اور جداگانہ حکومت کو قائم کر کے رہیں گے۔ کیا زبردست دلیرانہ آپ نے یہاں پہ بیان دیا ہے اور کلیئر کٹ بات بتا دی ہے اپنے قومی تشخص کے بارے میں، اپنے جداگانہ تشخص کے بارے میں، اور اپنے جداگانہ حکومت کو قائم کر کے رہیں گے۔ اس طرح اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ ہے ایک رہنما، یہ ہے قائد اعظم،
یہ ہیں دا گریٹ لیڈر جو اپنے دل کی بات اپنے نظریے کے مطابق، اپنے نظریہ حیات کے مطابق، اپنے نظریہ اسلام کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے نومبر 1946 میں اپنی ایک تقریر کے دوران جو ہندو مسلم عدم اشتراکیت کی ایک حقیقت تھی اس کو واضح کرنے کے لیے کیا کہا؟ ہندو مسلم عدم اشتراکیت اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ متحدہ ہندوستان کی بات بھی غلط ہے، متحدہ قومیت کی بات بھی غلط ہے۔ تو آپ نے اس کی حقیقت کو کلیئر کٹ سامنے رکھ دیا ہے اپنے ایک اس تقریر کے دوران، ایک ارشاد کے دوران، کہ ہم مسلمان ہندوؤں سے ہر چیز میں ہر طرح سے مختلف ہیں، تہذیب و تمدن، تاریخ و زبان، طرز تعمیر، خوراک، لباس یعنی خورد و نوش، معاشرت، لباس، غرض کے ہر چیز میں ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ صرف ووٹ ڈالنے کی صندوقچی میں ہندو اور مسلمان ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ ہو سکتے، اس لیے مسلمان ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مسلمان ہر لحاظ سے تمام قومیت سے مختلف ہیں، اور ان کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی تہذیب و تمدن ہے، ان کی اپنی تاریخ، اپنی زبان ہے، ان کی اپنی جو ہے معاشرت ہے، ان کا اپنے طرز معاشرت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی خوراک لباس ہے اور اپنی تہذیب و تمدن ہے۔ اسی طرح آپ نے نظریہ پاکستان کو مزید اجاگر کرتے ہوئے، نظریہ اسلام کو مزید اجاگر کرتے ہوئے اور دین اسلام کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ اسی لیے آپ نے کہا کہ 29 دسمبر 1940 کی بات ہے جب آپ نے احمد آباد میں خطاب کیا، اس موقع پر کہا کہ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح آپ نے ہمیشہ دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے نسلی تعصبات کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، نسلی تعصبات کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے اسی صوبائیت اور نسل پرستی کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، کیونکہ 21 مارچ 1948 کا ڈھاکہ والا جو خطاب ہے وہ دراصل تھا ہی آپ کا خطاب عصبیت، صوبائیت اور نسل پرستی، اس کی مخالفت کے بارے میں تھا، اور اس خطاب کے اندر آپ نے کلیئر کٹ تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ بتایا کہ دین اسلام نسلی تعصب کو بھی ناپسند کرتا ہے اور اسی طرح صوبائیت اور تسبیت کو بھی ناپسند کرتا ہے اور صوبائیت پرستی کو بھی ناپسند کرتا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے اس موقع پر ڈھاکہ میں جو خطاب کیا فرمایا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ خطاب کر رہے ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ کیا زبردست بات کر رہے ہیں قائد رحمۃ اللہ، یہ ہے نظریہ حیات قائد کا، یہ ہے نظریہ اسلام، یہ ہے نظریہ جو ہے آپ دین اسلام۔ اور اسی طرح جب دیکھیں آپ دوبارہ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کا جب افتتاح کیا آپ نے 1 جولائی 1948 کو، تو آپ نے باقاعدہ طور پر جو آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے، مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جداگانہ معاشی نظام لانا ہوگا۔ مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے کئی دشواریاں پیدا کر دی ہیں، اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہم مسلم قوم کی حیثیت میں پورے عالم اسلام کو، پورے عالم کو ایسا معاشی نظام دے سکیں گے، ایسا معاشی نظام دے سکیں گے جو انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا، انسانیت کا بقا بنے گا۔ امن ہی انسانوں کی بقا ہے اور اچھی معیشت کو قائم کر سکتا ہے۔ آپ نے معیشت کو بھی دین اسلام کی طرف ڈھالنے کے لیے باقاعدہ طور پر 1 جولائی 1948 کو جب آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان افتتاح کیا تو آپ نے بتا دیا کہ دین اسلام کے اندر ہی انسانیت کی بقا ہے، معاشی نظام کی بقا بھی اور انسانیت کی بقا بھی وہ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی بقا ہے۔ تو یہ بھی بات کلیئر کر دی۔ اسی طرح آپ نے کہا 13 جنوری 1948 کو جب آپ نے اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے کہ پاکستان کو ہم نے ایک تجربہ گاہ بنانے کے لیے حاصل کیا ہے، کیا کہا آپ نے؟ کیا زبردست بات کی ہے کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا،
بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے آفاقی اصولوں کو آزما سکیں. کیا زبردست بات کی ہے، بالکل کلیئر کٹ کہا کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں وہ ایسی تجربہ گاہ چاہیے، ایسی ایک لیبارٹری جہاں پہ ہم پوری طرح ایکسپیریمنٹ کریں پریکٹیکلی. یعنی ہم اپنے دین اسلام کے تمام اصولوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جو سب کے لیے ایک مثالی ریاست ہو. اور لوگ کہیں کہ معاشرہ ہو تو ایسا، معیشت ہو تو ایسی، مذہب ہو تو ایسا، اور ریاست ہو تو ایسی. یعنی ہم ایک ایسی تجربہ گاہ کے طور پر ریاست بنا دیں کہ سب انسانیت کے لیے، تمام مذاہب کے لیے، تمام قوموں کے لیے ایک وہ مثالی ریاست بن جائے. یہ تھا قائد اعظم کا موقف، یہ تھا قائد اعظم کا نظریہ پاکستان، جس کے تحت آپ نے تمام، اگر ہم بیٹا جی ان فرمودات اور ارشادات کو دیکھیں اور سنیں سمجھیں تو ہمیں یہ بات بالکل کلیئر کٹ واضح ہو جائے گی کہ آپ کے ارشادات اور آپ کے فرمودات کی بھرپور عکاسی ہو رہی ہے دین اسلام کے مطابق، آپ کے مسلمانوں کے نظریہ حیات کے مطابق. اس کے پیچھے وہی ایک چیز پنہاں تھی، یعنی نظریہ اسلام. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس طرح سے بالکل صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارے جداگانہ قومیت، جداگانہ تشخص اور جداگانہ مذہب اور جداگانہ تہذیب و تمدن، یہی ہمارا جو ہے ایک اسلامی ریاست کی جو ہے عکاسی ہے. اور اسی لیے ہم ایک علیحدہ اسلامی ریاست کو چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے آپ نے اسی نظریہ اسلام کے تحت آپ نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا اور تحریک پاکستان کو آگے لے کر چلے، اور بالآخر اس کو اس طرح. بیٹا جی اگر نظریہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان یعنی مملکت خداداد ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر چونکہ وجود میں آیا تھا، اور ایک نظریہ یعنی اساس اس کا دین اسلام تھا جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے. اسلامی نظام حیات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے. اور یہ بات قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے بار بار اپنے ارشادات کے اندر بتا دی ہے. اب کیا عکاسی کرتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یعنی آپ کی ایک جداگانہ قومیت ہے، اس کی جداگانہ قومیت پائی جاتی ہے. آپ کی اپنی قوم، مسلمان قوم کی ایک پہچان ہے. دیکھیں نا، سر سید خان بھی جب بات کرتے تھے، جب وہ قومیت کی بات کرتے تھے، کیا زبردست بات کرتے تھے. وہ ہر بات مسلمان قوم، میری قوم، ہماری قوم، لفظ قوم استعمال کرتے تھے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بھی یہاں پہ اپنی جداگانہ قومیت کے تصور کو ہی اجاگر کیا ہے. کیوں؟ کہ اس کے پیچھے دین اسلام ہے، اس کے پیچھے نظریہ اسلام ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا اپنا نظریہ حیات ہے، اور اسی کی بنیاد پر مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے. اور اسی جداگانہ قوم کی حیثیت سے ہی مسلمانوں نے علیحدہ مملکت کا تصور جو پیش کیا. کیوں؟ کہ مسلمان، قائد اعظم نے کہا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فطری، اپنی فطرتی، اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی تمام زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں. اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ ایک علیحدہ مملکت کا تصور دیا تھا. جب تک آپ کو ایک علیحدہ ریاست نہیں ملے گی، آپ پریکٹیکلی اس کو اپلیکیبل نہیں کر سکتے. تو آپ نے اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس تمام چیزوں کو اپنانے کے لیے بحیثیت مسلمان قوم آپ نے کہا کہ ہمیں ایک علیحدہ مملکت دیں گے تو تب ہم عملی طور پر اپنی فطرتی اور فطری زندگیوں کو اپنائیں گے. اور اسی طرح قرآن پاک کی تعلیمات کو، یعنی اس کی جامعیت کو تب ہم سمجھ پائیں گے. اور آپ نے کیسے زبردست ذکر کہا تھا نا، کہ پہلے جو بات میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے مطالبے کے پیچھے مسلمانوں کی جداگانہ مملکت کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ہم نے تقسیمیت کی بات کیوں کی ہے، اس کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا ہے. آپ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں ہے، نہ ہی انگریزوں کی چال ہے، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اسی طرح آپ نے جب قرآن پاک کی جامعیت کی بات کی ہے اور دین اسلام کی بات کی ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ایسا ضابطہ حیات جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تمام چیزوں کا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ رنگ اور ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. اور آپ نے اپنے الفاظ میں واضح طور پر کہہ دیا ہے
قرآن پاک کی جامعیت کو بھی، مسلمان کا اور قرآن پاک کے رشتے کو بھی اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ آپ نے کیا کہا ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، قائم ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب، اللہ کی قرآن کتاب یعنی قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لنگر خدا تعالیٰ کی قرآن مجید پاک کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان آپس میں یکجا ہیں، جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی تاریخ دیکھیں، مسلمان ہر لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے، اپنے تمدن کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، خوراک و لباس کے لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ سے دیکھ لیں تو مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان ہے، ایک اپنی شخصیت ہے۔ اور اس کو تحفظ فروغ دینے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قائد اعظم نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں ایک علیحدہ اسلامی ریاست چاہیے، اس کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم اپنی تہذیب و تمدن کو پھلتا پھولتا دیکھ سکتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اکٹھے رہیں گے بر صغیر کے اندر متحدہ ہندوستان کی شکل میں یا متحدہ قومیت کی شکل میں، تو ہم کبھی بھی اپنی مسلم تہذیب و تمدن کی حفاظت نہیں کر سکتے، چونکہ ہندو اپنے ہندوازم کے تحت علیحدہ ایک قوم ہے، مسلمان دین اسلام کے مطابق ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور یہی دو قومی نظریہ تھا نا، یہی ٹو نیشن تھیوری تھی جس نے واضح کر دیا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے ایک مختلف ہیں، مذہبی لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، خوراک و لباس کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے۔ تو اس طرح آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دین اسلام کے اندر زندگی کا گزارنے کا ہر طریقہ موجود ہے، اسی لیے اس کو مکمل ضابطہ حیات کا نام دیا گیا۔ زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے بیٹا جی جو دین اسلام نے اس کی وضاحت نہ کی ہو، قرآن پاک نے اس کی وضاحت نہ کی ہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہ کی ہو۔ اس لحاظ سے دین اسلام مسلمانوں کا دین، ایک مکمل دین، ایک مکمل ضابطہ حیات والا دین، اور اسی طرح جس کے اندر اسی نظریے کے مطابق قائد اعظم نے ہمیشہ اپنے مسلمانوں کی قوم، علیحدہ قوم کی جو ہے ہمیشہ وضاحت کی ہے، اور اس کے تشخص کو بحال کرنے کی بات کی ہے، اور اس کی قومی تشخص کی پہچان بتائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی بات کی ہے، اور صاف لفظوں میں کہہ دیا آپ نے کہ مسلمان، جیسے میں نے کہا کہ اگر دین اسلام کے مطابق، اپنے نظریہ حیات کے مطابق مکمل طور پر ایک علیحدہ قوم ہے، ان کی اپنی پہچان ہے، ان کا اپنا تشخص ہے، ان کے جدا گانا رہن سہن ہے، جدا گانا قومیت ہے، تو اسی لیے ہمیں جدا گانا مملکت کا ایک جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اور آپ کے ان ارشادات کو ہم دیکھیں قائد رحمۃ اللہ کے، تو اس کے اندر مکمل طور پر نہ صرف دین اسلام کی عکاسی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے لیے بار بار بات ہو رہی ہے، اور جدا گانا قومیت کے ساتھ ساتھ جدا گانا مملکت کی بات کر رہے ہیں قائد رحمۃ اللہ۔ اور اپنے خطابات کے اندر، اپنے ارشادات کے اندر بار بار یہ بات کر کے آپ نے اپنے نظریہ اسلام کو بھی اجاگر کیا ہے، اور ایک علیحدہ اسلامی ریاست اور ایک علیحدہ جدا گانا قومیت اور اپنی مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی بات کو بار بار کیا ہے، اور قومی تشخص کی حفاظت کے لیے بار بار بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کلیئر کٹ بات بتا دی کہ بر صغیر میں رہتے ہوئے جہاں پہ یہ دو بڑی قومیں ہیں یعنی ہندو اور مسلمان، تو اس لیے کبھی بھی ہم ان کو یہ سمجھیں کہ متحدہ ہندوستان کے طور پر رہ لیں گے، اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے مختلف ہے۔ ہم متحدہ ہندوستان کے طور پر رہ لیں یا متحدہ قومی کے طور پر، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دو بڑی قوموں کے لیے یعنی ہندو اور مسلمانوں کے لیے دو علیحدہ مملکتوں کی ضرورت ہے، خاص طور پر مسلمان تو بالکل بھی ہر لحاظ سے جو مختلف قوم ہیں ان کے لیے جدا گانا مملکت چاہیے۔ اس لیے ہمیں کسی صورت بھی متحدہ ہندوستان کی بات کرنے والی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی متحدہ قومیت۔ تو آپ نے پھر دونوں باتوں کی خاص طور سے نفی کی اپنے خطابات کے اندر۔ کیا نفی کی؟ نہ تو متحدہ ہندوستان، نہ ہی متحدہ قومیت، صرف جدا گانا قوم اور جدا گانا مملکت، بلکہ ایک ایسی مملکت جو سب کے لیے ایک مثالی مملکت ہو، تمام مذاہب کے لیے ایک مثالی مملکت ہو۔ کیونکہ آپ نے صاف طور پر کہا کہ اس ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر
چونکہ بہت زیادہ قومیں رہتی ہیں، بہت سارے مذاہب سے منسلک اقوام رہتی ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ تو تعصب پایا جا رہا ہے، نسل پرستی کی بات ہو رہی ہے، تعصب کی بات ہو رہی ہے، صوبائیت کی بات ہو رہی ہے، ذات پات کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھو ہندوز مذہب کے اندر، اپنے مذہب کے اندر 4 بڑی ذاتیں بنی ہوئی تھیں اور ذات پات کی بات ہو رہی تھی۔ جہاں پہ اتنے مذاہب ہوں اور خود ان کا اپنا مذہب ذات پات کی بات کرے، تو آپ نے کہا وہاں پہ تو اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ نے ان تمام نسلی تعصبات کو، صوبائیت کو، عصبیت کو، ان کی ذات پات کی بات کی مخالفت کرتے آپ نے کہا کہ واحد حد مسلمانوں کے لیے اس سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے ایک علیحدہ اسلامک ریاست ہی اس کا حل ہے۔ اور اسی لیے آپ نے کہا کہ ہم ایسے کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں مانگ رہے کہ ہمیں ایک علیحدہ کر دیں اور زمین کا ٹکڑا دے دیں، نہیں، آپ نے کہا ہم تو ایک تجربہ گاہ چاہتے ہیں، اور ایسی تجربہ گاہ جہاں پہ ہم اپنے تمام اسلامی اصولوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو اپلیکیبل کریں اور اس کو اپنا سکیں۔ اور اپنے تمام کتابات کے اندر آپ نے بار بار یہی بات کی ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے جو مطالبہ ہے وہ دین اسلام کا مطالبہ ہے۔ پاکستان کی ریاست کے پیچھے ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ دین اسلام تقاضا کر رہا ہے ہم سے، اور ہماری معیشت، ہمارا معاشی نظام سارا دنیا کو پتہ چلے کہ مثالی ہے، اور مثالی معاشی نظام ہی جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے دنیا کی بقا اسی میں ہے، انسانوں کی بقا اسی میں ہے، معیشت کی بقا اسی میں ہے۔ کیوں؟ جو دین اسلام معیشت کے اصول متعین کرتا ہے، دولت کے اصول متعین کرتا ہے، وہ دین اسلام کے اندر ہی ہیں، اور اس کے ذریعے ہی جو ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے اندر دین اسلام کے مطابق یہاں کے مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو، تمام قومیتوں کو اس سے بقا حاصل ہوگی۔ اسی لیے اسٹوڈنٹس، آخر میں اپنی بات کو میں سمیٹتے ہوئے بتاؤں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ ہمارے رہنما، دا گریٹ لیڈر جنہوں نے ایسے قائد اعظم نہیں کہلائے، انہوں نے اپنے تمام ارشادات، اپنے تمام فرمودات کے اندر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں جو اسلامی ریاست چاہیے، علیحدہ زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، اس کے اندر ہم تمام چیزوں کو جو اپنانا چاہتے ہیں جو دین اسلام کے مطابق ہیں۔ اس لیے یہ اسٹوڈنٹس، اس طرح ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ ہمارے قائد، جنہوں نے تحریک پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک جتنی بھی جدوجہد کی، آپ کے تمام ارشادات، آپ کے تمام فرمودات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ واقعی میں وہ سچے اور پکے مسلمان تھے، اور واقعی میں وہ اپنے نظریہ دین اسلام کے مطابق ایک علیحدہ اسلامی راستہ چاہتے تھے، جہاں پہ تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق اپنی فطری زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ اس طرح بیٹا جی یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، لیکن آپ اپنے ہیڈنگس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹا ان کے اس کے اوپر اپنے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں جن باتوں کو میں نے انڈر لائن کیا ہے اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے سلائڈوں کے ذریعے، اس کے مطابق آپ لکھیں گے تو یہ لانگ ڈیٹیل آنسر بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرمودات جو آپ نے ارشادات بیان کیے ہیں ان کو آپ شارٹ کوشچن کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں کہ کب کس موقع پر آپ نے کیا فرمایا۔ تو اس طرح بیٹا جی آپ کا اس لانگ کوشچن کے اندر، جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر ایک لانگ کوشچن بھی اٹیمپٹ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے شارٹ کوشچن اور MCQs بھی اس سے کور ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو، سی یو انشاءاللہ ود نیو ٹاپک اینڈ نیو لیکچر۔ اللہ حافظ۔